السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفضل فطری طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ ایک ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا، اور فرض ہونے کا مقصد ہم اور آپ جو فطرہ نکالتے ہیں، صدقۃ الفطر نکالتے، اس کے دو اہم ریزن اور مقصد بتائے گئے۔ کہا طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، کہا گیا کہ جو روزے دار سے چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہے، الرفث کہتے ہیں زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو شریعت میں ایسا کلام ہو، ایسی بات ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں کبھی کبھی نکل جاتی ہے، تو ان سب باتوں کا کفارہ بن جاتا ہے ہمارا اور آپ کا فطرہ دینا۔ گویا کہ اگر ہم اور آپ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو ہم کو یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ جو ہم سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں روزہ کی حالت میں، ہم اور آپ روزے سے ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں کبھی کبھی نازیبا کلام، نازیبا بات اور نازیبا گفتگو ہم سے ایسی بات نکل جاتی ہے منہ سے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، ہم اگر صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا کھانا بن جاتا ہے۔ یہ مسکین جو بیچارے جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اور ہم آپ ہر ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا، ہر ایک جب نکالتا ہے تو ان کے گھروں کے اندر ایک حساب سے ان کے گھروں کے اندر ایک گلہ جمع ہو جاتا ہے، اناج ان کے گھروں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ، کہ جس شخص نے اس صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کیا فہی زکاۃ مقبولہ، تو یہ اس کے لیے صدقۃ الفطر مقبول یعنی قبول کر دیا جائے گا۔ لیکن ومن اداها بعد الصلاۃ، لیکن جس نے نماز کے بعد اس کو ادا کیا، یعنی عید کی نماز کے بعد ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو عام صدقوں کی طرح یہ صدقہ بن جائے گا جس طرح ہم اور آپ عام صدقے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر دو چار باتیں ہمیں بتائی گئی۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ صدقۃ الفطر ہر ایک پر فرض ہے، صدقۃ الفطر نکالنا ہر ایک پر فرض ہے، اور اس کے دو مقصد، ہم کیوں صدقات الفطر نکالتے، ہم کیوں فطرے نکالتے، اس کا مقصد بتایا گیا کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہے، جو لغزشیں ہو جاتی ہے، زبان سے ممنوع کلام اور نازیبا کلام، محروم کلام، جو کہ شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، ویسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ہمارا اور آپ کا صدقۃ الفطر کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد بتایا گیا مساکین کو کھانے کا، اور ایک بات بتائی گئی کہ اس کا وقت بتایا گیا حدیث کے اندر کہ آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، تب آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہوا۔ اگر آپ نماز کے بعد ادا کرتے تو یہ صدقۃ الفطر نہیں بلکہ عام صدقے کی طرح صدقہ ہو گیا۔ اس کے تعلق سے اور بھی مسائل ہے، آئندہ درس کے اندر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔